ہماری تحریک کی بھی بڑی عزت افزائی ہے۔ آج ہم ایک اہم شہر میں بیٹھے ہیں اور پاکستان جو کہ مختلف اکائیوں اور مختلف ذیلی قومیتوں کا ایک گلدستہ ہے، اور اس حوالے سے سب کی رائے، سب کی زبان، سب کی ثقافت، سب کی اہمیت ہے۔ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں تمام پاکستانیوں کو، چاہے وہ پاکستان کے کسی علاقے میں رہتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے سیاسی نظریے، ان کے مذہبی عقیدے، ان کے مسلک اور فرقے کچھ بھی ہوں، جب تک پاکستان کے ایک ایک پاکستانی کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان اپنی منزل پہ پہنچ نہیں پائے گا۔ معزز صحافی حضرات، ایم کیو ایم ایک ایسا سیاسی فنومنا ہے جس کے حوالے سے بڑے لوگوں کو تحفظات بھی رہے، ابہام بھی رہا، دلچسپی بھی رہی۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ سن 1970-71 کا سانحہ، جس میں پاکستان اپنے بڑے بھائی سے، مشرقی پاکستان سے، جس کا کہ اس پاکستان بنانے میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ جس نے کہ پاکستان بنانے کا پوری تحریک چلائی تھی، وہ ڈھاکہ میں ہی بنی تھی، ڈھاکہ میں ہی قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک نئی صورتحال سے ہم سب، آپ سب گزرے ہیں۔ ہم نے بلوچستان میں بمباری بھی دیکھی ہے، یہاں کی حکومتوں کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے، یہاں کے لوگوں کو احتجاج کرتے بھی دیکھا ہے، اور یہی صورتحال کم و بیش پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں رہی ہے۔ میں اس نسل کا نمائندہ ہوں جس نے پاکستان میں آنکھ کھولی تھی، اور جب ہم تعلیمی اداروں میں تھے، بلکہ اسکولوں میں ہی تھے، تو پورے پاکستان کو چھوڑ کر، پورے پاکستان میں ہی کوٹا لگا ہوا ہے، وفاقی کوٹا ہے، لیکن بھٹو صاحب نے بلوچستان کے غریبوں، بلوچستان کے مزدوروں، بلوچستان کے دیہاتوں میں رہنے والے کسانوں، یا خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں، ان کو سہولت دینے کے بجائے صرف یہ طے کیا کہ سندھ کے دیہی علاقوں اور سندھ کے کسانوں کو، یہی نام دیا تھا انہوں نے، کے لیے خصوصی کوٹا رکھا جائے جو صرف سندھ کے لیے ہو، یعنی سندھ میں شہری علاقے الگ اور دیہی علاقے الگ۔ تو اس کے بعد وہاں پر تعلیم کے دروازے جب ہم پہ بند ہوئے ہیں تو بے چینی کی لہروں نے جنم لینا شروع کیا تھا، اور پھر ان نوجوانوں نے جنہوں نے اس تعلیمی دروازوں پر اور قابلیت پر، جب اس پہ دروازے بند ہوئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، تو انہوں نے ایک طلبہ تنظیم بنائی تھی۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ایم کیو ایم نہیں تھی، اس کا قیام نہیں تھا، تو کراچی جنت کا نمونہ تھا۔ کراچی میں امن تھا، خوشحالی تھی، بھائی چارہ تھا، اور اس کے بعد ایم کیو ایم آ گئی اور اس نے لسانی سیاست کی، اس نے تشدد کی سیاست کی، تشدد کا سہارا لیا، قوموں کو آپس میں لڑوایا۔ آج آپ نے موقع دیا ہے تو میں ایک صحیح جگہ پر صحیح بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی جب تک مظلوم قومیتیں ایک دوسرے کو سمجھنے
اور سمجھ کے آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں کریں گی، ہمارے مسائل جنم لیتے رہیں گے. ہم میں سے کبھی کسی کو اور کبھی کسی کی وفاداری پر سوال اٹھایا جاتا رہے گا. آپ سب کے علم میں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے قیام کے وقت مہاجر قومی موومنٹ تھی، اور اس کا دائرہ کار سندھ کے شہری علاقے تھے. آپ سب کے علم میں سندھ کے شہری علاقوں میں آ کر وہ لوگ آباد ہوئے جنہوں نے 1947 میں ہجرت کی تھی. اور جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ اپنی علاقائی شناخت کو سرحد کے اس پار اس لیے چھوڑ کے آ گئے تھے کہ ان کے نزدیک اسلام اور اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان، یہی دو شناختیں کافی تھیں. لیکن جیسا کہ 2500 سال پہلے سقراط نے شاید کہیں کہا تھا کہ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور شناخت وہی ہوتی ہے جس کو دوسرا تسلیم کرے. الحمدللہ پاکستان میں بسنے والا ہر ایک مسلمان بھی ہے، ایک چھوٹی سی اقلیت کے ساتھ ساتھ، اور پاکستانی بھی ہے. اور پھر ان کی ذیلی قومیتیں اور پہچان بھی ہیں جو بھی بہت اہم اور تسلیم کیے جانے کے لائق ہیں. تو جب ایم کیو ایم بنی ہے تو کراچی کی تمام اخبارات کے اندرونی صفحات پر 4 لائن کی اور 1 سطر کی، 1 کالم کی خبر صرف لگی تھی کہ ایم کیو ایم کی بنیاد رکھ دی گئی. اور جنہوں نے رکھی تھی ان کا تعلق تو نہ تو کسی سیاسی خانوادے سے تھا، نہ کہیں کہ وہ سجادہ نشین تھے، نہ جاگیردار تھے، نہ انڈسٹریلسٹ تھے. ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کرنے والے نوجوانوں پہ مشتمل یہ پوری تحریک تھی. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ وہ تھی جس کو محلے والے بھی نہیں پہچانتے تھے، نہ ان سے نہ ان کے والدین کے نام سے. عام سے پاکستانی تھے، عام سے پاکستانی جن کے لیے پاکستان بنا ہے، عام سے پاکستانی جن کے لیے پاکستان کے ایوانوں کو قانون سازی کرنی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایم کیو ایم نے 1987 میں اسی مہینے مارچ اپریل کے مہینے میں طے کیا تھا کہ ہم کبھی بھی انتخابی سیاست میں نہیں جائیں گے. لیکن ہمارے خلاف 2 بڑے آپریشن ایک ایسے وقت میں جب ہم سیاست میں پوری طرح کودے ہی نہیں تھے، انتخابات لڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے تھے، ہمارے خلاف ہوئے تھے. جس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اب انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. 88 میں 30 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کی آدھی لیڈرشپ یا تو جیلوں میں تھی اور باقی آدھی روپوش تھی. اس کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا. عوام نے خود ایم کیو ایم کی جانب سے الیکشن کمپین چلائی، خود کھڑے ہوئے، کیونکہ ہم میں سے اکثریت کی عمر 25 سال نہیں تھی اس وقت. ہمارے پاس بینرز اور پوسٹرز کے لیے وسائل نہیں تھے. پھر آپ سب کے علم ہے کہ اگست کے حادثے نے ضیاء الحق صاحب کی رخصتی کے بعد دوبارہ جمہوریت کو موقع ملا. عام انتخابات 1988 میں آ گئے، اور جب ایم کیو ایم 1988 کے انتخابات لڑنے جا رہی تھی تو تمام تجزیہ نگار یہ لکھتے تھے، سیاست کے تمام ماہرین کا کہنا یہی تھا کہ جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں کم و بیش سندھ کے شہری علاقوں میں یہی نتائج
یعنی کہ ایم کیو ایم کی کامیابی کی ہی امید ہے، لیکن ایم کیو ایم کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے. ایک تو ان کے پاس سیاسی تجربے کی بڑی کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. انتخابی سیاست دنیا بھر میں ہی، پاکستان میں تو کیا، دنیا بھر میں ہی پیسے کا کھیل. معزز صحافی حضرات، میری گناہ گار آنکھوں نے اس پورے ماحول میں اور سیاسی تجزیوں میں اور تجربوں کے بنیاد پر لوگ سمجھتے ہی تو یہی تھے کہ اب مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہونا ہے. تو میری گناہ گار آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والے، کاٹھیا واڑی بولنے والے، اردو بولنے والے، بڑے بڑے صنعت کار، تاجر اور ایسے سیاستدان کہ جن کی سیاسی عمریں ایم کیو ایم کی اس وقت کی لیڈرشپ کی طبعی عمروں سے زیادہ تھیں، وہ سب ایم کیو ایم میں آنا چاہتے تھے اور ایم کیو ایم نے ان کو لیا بھی. اور اسی جگہ پر میں آپ کو ایم کیو ایم کے سب سے بڑے گناہ اور سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کرنے آیا. اور وہ یہ ہمارے پاس پاکستان کی طرز سیاست، پاکستان کے سیاست کے اصول کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، یعنی سیاسی تجربہ بھی، پیشہ ور سیاستدان بھی، وسائل بھی، اور سیاست میں سیاست کرنے کے شوقین انڈسٹریلسٹ اور تاجر حضرات بھی، وہ ایم کیو ایم میں آئے، ایم کیو ایم نے لیا. لیکن 88 کے انتخابات کی ٹکٹ ہمارے کراچی اور حیدرآباد میں، میرپور خاص اور نواب شاہ میں جس طرح کی بستی تھی، اگر غریبوں کی بستی تھی، ہم نے پڑھا لکھا ہے کہ غریبوں سے نکلا ہوا، غریب گھرانے سے نکلے ہوئے لڑکے کو ایوان میں بھیجا. جہاں مڈل کلاس کی بستی تھی، وہاں سے مڈل کلاس کے نوجوان کو بھیجا. جو ہاں متوول لوگ رہتے تھے، وہاں سے متوول ان کے، کیونکہ پاکستان کے ایوان کو 98% پاکستانیوں کے مسئلے کے حل کے لیے، ان کی زندگیوں میں سہولت لانے کے لیے، ان کو سیاسی آزادی دینے کے لیے، ان کو معاشی استحکام دینے کے لیے، ان کو تعلیم اور روزگار دینے کے لیے، قانون سازی کے لیے پاکستان کا ایوان بنا ہے. یہ چند خاندانوں کے لیے نہیں بنا ہے، پیشہ ور سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا ہے، یہ صرف جاگیرداروں کے لیے نہیں بنا ہے، پیسے کے نام پر جو پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں بنا ہے. یہ تو غریبوں کے لیے ایوان بننا چاہیے، جو پاکستان کے 98% عوام کے لیے قانون سازی کر سکے. تو آپ خود بتائیے، جنہوں نے کبھی بس میں لٹک کے سفر نہ کیا ہو، قطار میں لگ کر پانی اپنے گھر میں بالٹی میں لے کے نہ آیا ہوں، جنہوں نے عام پاکستانیوں کی طرح کی زندگی ہی نہ گزاری ہو، جنہوں نے ان کے مسائل دیکھے ہی نہ ہوں، جو ان کی عام زندگیوں سے لا تعلق ہوں، اور پیشہ ور سیاست کا شوق رکھتے ہوں، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد اور جاگیروں کی حفاظت کے لیے سیاست میں آتے ہیں، وہ عام پاکستانی کی خوشحالی، استحکام، عزت نفس اور سیاسی آزادی کے لیے کیسے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے یہ تجربہ کیا تھا اور بڑے مشکل حالات میں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہمارے خلاف کہا جاتا رہا ہے، وہ اسٹیٹس کو کے لوگوں کے لیے ہم بہت بڑا خطرہ بن کے ابھرے تھے. آپ سب جانتے ہیں، ہم تو 2-3 شہروں سے انتخابات لڑ رہے تھے نا. تو پاکستان کا جو اقتدار مافیا تھا، اس کو ہم سے کیا خوف ہو گیا تھا؟ آپ سب کے علم میں ہمارے ٹارچر سیل نکالے گئے، جنا پور کے نقشے نکلے، پھر بعد میں بتایا نا کہ جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں جہاں ایم کیو ایم رہتی ہے، بستی ہے، سانس لیتی ہے، گھومتی اور پھرتی ہے،
وہاں پر ایم کیو ایم سے پہلے اگر اسی طرح جیسے کہ پورٹرے کیا جاتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور انصاف اور امن تو ایسا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، اگر ایسے ہی حالات تھے تو یہ کمبخت ایم کیو ایم آ کیسے گئی؟ لوگوں نے کون لوگ تھے اس سے پہلے سندھ کے شہری علاقوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ پاکستان کی بنانے والی مسلم لیگ، اور مسلم لیگ بھی الحمدللہ ہر برانڈ کی مسلم لیگ، الف سے لے کے یہ تک ہر طرح کی مسلم لیگ موجود تھی۔ اگر اسلام کے نام پہ کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے تو جماعت اسلامی سے لے کر ہر فقہ، ہر نظریے، ہر ٹوپی، ہر مسلک کی کوئی نہ کوئی ووٹر کی تسکین قلب کے لیے ہر طرح کا سامان، سیاسی سامان موجود تھا۔ کسی کو لیفٹ کی سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے بھی لیڈران موجود تھے۔ غریبوں کے نعرے، روٹی کپڑے کے مکان کے نعرے کے ساتھ بھٹو صاحب بھی موجود تھے۔ اتنے بڑے بڑے عظیم الشان نعروں اور قیادتوں کے ہوتے ہوئے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ کیا پاگل ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو، ان نوجوانوں کو جو گلیوں اور محلوں میں رہتے تھے، جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، ان کو قطار لگا لگا کر نہ صرف ووٹ دیا بلکہ ان کی پوری انتخابی کمپین چلائی۔ میں خود کو ایک سیاسی معجزہ سمجھتا ہوں کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، میں نے 10 روپے خرچ نہیں کیے اپنے الیکشن میں۔ آپ کے ذریعے بلوچستان کے نوجوانوں کو، کسانوں کو، طالب علموں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو آج دعوت شمولیت نہیں ہے، اپنے نظریے، اپنے خیال کی شراکت کے لیے آپ کے پاس آئے کہ مل کے بیٹھ کے طے کریں۔ آج میں اس ریاست کے چوتھے ایک بڑے اہم ترین ستون کے سامنے بات کر رہا ہوں، جو خود مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہ کیا جا سکتا تھا، یہ کیا جانا ہے۔ ہم نے کسی نہ قومیت کے خلاف رہے ہیں، نہ برسر پیکار رہے ہیں۔ جس وقت جن حالات کو ایم کیو ایم کی، اب میں بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں، جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھا جاتا ہے، دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے۔ ہم پہ جو افتادہ پڑتی رہی ہے، جتنے ہمارے خلاف آپریشن ہوتے رہے ہیں، ہمارا بیانیہ اگر مضبوط نہ ہوتا، ہمارا نیریٹو مضبوط نہ ہوتا، ہمارا نظریہ مضبوط نہ ہوتا تو آج ہم ختم ہو چکے ہوتے۔ ہماری ٹاپ لیڈرشپ میں تو بہت سارے لوگ مار دیے گئے، نہیں رہے، جلا وطن ہو گئے۔ لیکن ایم کیو ایم بظاہر نظر آتی ہے کمزور ہے، لیکن اپنے بیانیے کے لحاظ سے ابھی بھی ہم آپ سے یہ شیورٹی دینے آئے ہیں کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریبوں کی پالیٹکس کا جو مشکل راستہ ہم نے اختیار کیا تھا، اس راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آج بھی، ہم میں سے کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جنہوں نے یہ ایم کیو ایم بنائی تھی ڈاکٹرز تھے یا انجینئرز تھے یا فارمیسسٹ تھے۔ میں خود ڈاکٹر۔ تعلیم کے بعد ہمارے سامنے ایک زیادہ بہتر زندگی موجود تھی۔ ہم میں سے اکثر جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کی آدھی زندگیاں جیلوں میں یا جلا وطنیوں میں گزری ہیں، اور جیلیں بھی عام جیلیں نہیں جو عام سیاسی ورکر کو ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایوانوں میں جہاں جاگیردار اور سرمایہ دار بیٹھتا ہے، جہاں سیاسی خانوادے بیٹھتے ہیں، وہاں پر ایک چھوٹا سا کونا ایسا بھی ہے جہاں عام پاکستانی بیٹھتا ہے، جو پیشہ ور پاکستانی نہیں ہے، جو سیاست کو عبادت کی طرح کرنا چاہتا ہے۔
جو اپنے میسج کو آگے تک لے جانا چاہتا ہے. ہم ابھی بھی میں نے میڈیا سے کہا تھا, کل لاہور میں بھی کہا, 2 روز پہلے لاہور میں بھی کہا تھا, ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ایم کیو مضبوط ہو جائے, لوگ ایم کیو میں شامل ہو جائے. ہم فالوور بنانے نہیں, لیڈر بنانے والی آرگنائزیشن ہے. ہم شراکت چاہتے ہیں پورے پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, طالب علموں کے ساتھ, وکلا کے ساتھ, ڈاکٹرز کے ساتھ, انجینئرز کے ساتھ, کہ جب تک عام پاکستانی پاکستان کی قانون ساز اسمبلیوں میں نہیں پہنچے گا, پاکستان کا مقدر تبدیل نہیں ہو سکتا. اور 70 سال میں آج جہاں پاکستان کھڑا ہے, پاکستان میں آنے والے ہر نظام کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے. دنیا میں کبھی ملک ترقی نہیں کرتے, پورے خطے ترقی کرتے ہیں. آج ہمارا خطہ بھی ترقی کرنا ہے, اس ترقی میں ہمارا حصہ موجود نہیں. ہم بار بار گول گول گھوم کے اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد آبادی کے 2 دیو ہیکل ممالک موجود تھے, انہوں نے اپنی آبادی کو اپنی لائبلٹی نہیں بننے دیا, ایسٹ بنایا. آج وہ دونوں ممالک ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. ہم سے ہی الگ کیا جانے والا بنگلہ دیش اب اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی مقابلہ بھی نہیں رہ جائے گا. معزز صحافی حضرات, آنے والے 10-15 سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی, بائیو ٹیکنالوجی, یہ سب مل کر دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی لانے والے ہیں کہ آج ہم نے کھڑے ہو کے اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تو ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے. دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے 1 ارب لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ, بڑی عزت افزائی. موجودہ جو سیاست جس کے بارے میں لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں, یہ تو پاکستان کے ہر سال کا, ہر دور کا ہی کھیل. انہی کے ساتھ بار بار حکومتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تو بھائی یہاں پہ تو ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی یا لیبر پارٹی تو نہیں ہے نا. تو آئیے بلوچستان کا نوجوان کھڑا ہو کے اپنی ایک پارٹی بنائے. اسی طرح غریب KPK کا, پنجاب کا, اندرون سندھ کا, اور ہم سب مل کر حکومتیں بنائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. ورنہ اس فارمولے کے ساتھ, اس مسالے کے ساتھ, اس بیانیے کے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلنے والا. تبدیلی ذہن کی تبدیلی کے ساتھ آتی ہے. سماجی انقلاب سے لانے سے پہلے فکری انقلاب لانا پڑتا ہے. ہمیں تو لگتا ہے ہم اپنے حصے کا یہ انقلاب لا چکے ہیں اور اس میں سب کو شریک سفر کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دنیا میں اہم ترین جمہوریت کے جو ٹیئرز ہوتے ہیں وہ 3rd ٹیئر, بلدیاتی, شہری, علاقائی, دیہاتی جو نظام ہوتا ہے, بلدیاتی نظام ہوتا ہے, جہاں سے عام پاکستانیوں کو جمہوریت کے ثمرات پہنچائے جا سکتے ہیں. کیا ظلم ہے اس ملک میں کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت رہی نہیں جاتی. آپ کا جو سوال ہے, ہم ملے ہیں, اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملے ہیں اور ان سے پوچھا کریں گے کیا آپ, آنے کے بعد حکومت تبدیل کرنے کے علاوہ کیا کریں گے. اور خان صاحب سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آنے کے بعد کیا ہے, تبدیلی کون سی آ چکی ہے. جبر جو دوسری دھڑے بکھرے ہیں بائی چوائس سے نہیں بکھرے ہیں, کوئی نہ کوئی تو دباؤ ہوگا, کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا. تو اب چہروں کے جڑنے سے تحریکیں جڑنا نہیں کہلائیں گی. ہمیں ضرورت ہی نہیں وہ لوگ جو کمزور پڑ گئے, لالچ میں چلے گئے, ان چہروں کی MQM کو ضرورت نہیں ہے. MQM کو خود زندہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کل ہم سے زیادہ بہتر لوگ آئیں گے تو ہم ان کو راستہ دے دیں گے. ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں. تو جو لوگ تھے, جو تحریک تھی, جو متحدہ تھی, اس کے 90% کارکنان ہمارے ساتھ ہیں, پرچم ہمارے ساتھ ہے, نظریہ ہمارے ساتھ ہے. اور اب ہم ایک تبدیل شدہ لیڈرشپ کے ساتھ اور بدلتے ہوئے, یعنی ہمارے یہاں انشاءاللہ تعالی اب آپ ہماری تصویریں نہیں دیکھتے ہیں,
نہ ہم لگانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا نظریہ ہی اتنا مضبوط ہو جو ہماری پہچان بنے. تو پریشان مت ہوئیے گا ان کو چہروں کو ہمارے ساتھ نہ ہو. ان کا نہ ہونا ہی پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھا ہے. بکاؤ مال کو ساتھ نہیں رکھا جاتا. ایک آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اختلاف سب کو, لیکن اس کے لیے ایک حد ہوتی ہے. اس کے لیے اپنی جماعت, اپنی قوم, اپنی تحریک کے خلاف برسر پیکار نہیں ہوتا ہے کوئی.